السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسے ود اردو ٹرانسلیشن لے کر آئی ہوں۔ مائی لاسٹ ڈے ان کالج۔ دی لاسٹ ڈیز آف ونس لانگ اسٹے اینی ویئر آر یوزلی ایز سیڈ ایز میموریبل۔ کسی جگہ طویل قیام کے آخری دن عموماً اتنے ہی غمگین ہوتے ہیں جتنے یادگار، جس مقام سے انسان کو محبت ہو۔ The place one loves to stay in cannot be left for good forever without thoughts that bring tears to the eyes and grief to the hearts. اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسی جدائی کے خیال سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل غم سے بھر جاتا ہے۔ I got up on my last college thinking that I should go to college early and stay there late to stay finally say farewell to the mother of knowledge that is my college. کالج کے آخری دنوں میں میرے دل میں یہی خیال مچلتا رہا کہ کاش میں جلدی پہنچوں، دیر تک ٹھہروں اور اس علم کی ماں اپنے پیارے کالج سے رخصتی کے وہ لمحے محسوس کر سکوں۔ When I reached there on the sunny April morning, the flowers were smiling and the trees were welcoming me by stretching out their branches fair into the air. جب میں اس دھوپ بھری اپریل کی صبح وہاں پہنچا تو پھول مسکرا رہے تھے اور ہرن اپنی شاخیں سینگیں فضا میں بلند کر کے میرا استقبال کر رہے تھے۔ The classes on the last day following the English class were full of interest and fun. انگریزی کی کلاس کے بعد آخری دن والی تمام کلاسیں دلچسپی اور مزے سے بھرپور تھیں۔ There were teaching but there were jokes and discussion too, leading to some hearty promises between teachers and students not to forget each other. پڑھائی بھی تھی لیکن لطیفے اور بات چیت بھی ہوتی رہی جو اس پرجوش وعدے تک جا پہنچی تھی کہ استاد اور طالب علم ایک دوسرے کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ After the classes, some of us decided to go round the most favored spots on the campus. کلاسوں کے بعد ہم میں سے چند لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیمپس کے پسندیدہ مقام کا چکر لگایا جائے۔ We reached the cafeteria, the usual center of refreshment, jokes, gossips and petty quarrels. ہم کیفیٹیریا پہنچے جو ہمیشہ تازگی، مذاق، گپ شپ اور چھوٹی موٹی بحثوں کا مرکز رہا ہے۔ میر صاحب sitting at the counter welcome us feeling our passionate. میر صاحب کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہماری پرجوش کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا۔ We had some cold drinks and snacks together and exchanged our addresses and discussed our future plans. ہم نے اکٹھے ٹھنڈے مشروبات اور سنیکس لیے، اپنے پتے آپس میں شیئر کیے اور اپنے مستقبل کے منصوبہ پر بات کی۔ Then we started for the college hostel and passing over the green lawns and through systematical had reached the new hostel. پھر ہم کالج ہاسٹل کے لیے روانہ ہوئے اور سبز راستوں اور منظم علاقوں سے گزرتے ہوئے نئے ہاسٹل پہنچ گئے۔ There I found several of our juniors, third year students perhaps waiting for us anxiously. وہاں میں نے ہمارے کئی جونیئر تیسرے سال کے طالب علموں کو دیکھا جو شاید بے چینی کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ There I found several of our juniors, third year students perhaps waiting for us anxiously. وہاں میں نے ہمارے کئی جونیئر تیسرے سال کے طالب علموں کو دیکھا جو شاید بے چینی کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ They were clapping and waving the big envelope directed at us. وہ تالیاں بجا رہے تھے اور ایک بڑا لفافہ لہرا رہے تھے جو ہماری طرف مخاطب تھا۔ I went close to them, took the envelope and at once opened it up to find a beautifully written invitation to a variety show in the evening. میں ان کے قریب گیا، لفافہ لیا اور فوراً اسے کھولا تو اس میں شام کے لیے خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ایک دعوت نامہ ملا جو ایک ورائٹی شو کے لیے تھا۔ About half an hour later, I returned home from the hostel after a familiar chat with the junior students and other friends. تقریباً آدھے گھنٹے بعد جونیئر طلبہ اور دیگر دوستوں نے مانوس سی گفتگو کے بعد میں ہاسٹل سے واپس گھر لوٹ آیا۔ In the evening, I returned to college to watch the variety show in the hostel, which was in fact a farewell show for the departing fourth year students. شام کو میں ہاسٹل میں ہونے والے ورائٹی شو کو دیکھنے کے لیے دوبارہ کالج گیا جو دراصل جانے والے چوتھے سال کے طلبہ کے لیے الوداعی شو تھا۔
The singers and actors surprisingly included our arts and science teachers and juniors and senior students. گلوکاروں اور اداکاروں میں حیرت انگیز طور پر ہمارے آرٹس اور سائنس کے طلباء اور جونیئر اور سینئر طلباء شامل تھے. A few guest singers from other colleges also took part in the variety program. چند موسیقار مہمان جو دوسرے کالجز سے آئے ہوئے تھے انہوں نے مختلف قسم کے پروگراموں میں حصہ لیا. The principal and vice principal the end spoke over the microphone, narrating some fine joke and reproducing some experience of their stay in the college. پرنسپل اور وائس پرنسپل نے آخر میں مائک پر آ کر چند عمدہ لطیفے سنائے اور کالج میں گزارے ہوئے اپنے تجربات بیان کیے. From the noises and laughter of the grand gathering in the spreading lawn of the college, we came out into stillness of darkness and night. کالج کے وسیع لان میں جمع ہوئے بڑے ہجوم کے شور اور ہنسی سے نکل کر ہم رات کی تاریکی اور خاموشی میں آ گئے. Waved down with a heavy heart and moving along the lonely road on my bicycle late at night, I was feeling the greatest loss of my life, the loss of college life, for my parents were already planning to send me to a university for postgraduate studies. بھاری دل کے ساتھ رات گئے اپنی سائیکل پر تنہائی بھری سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے نقصان کو محسوس کر رہا تھا، کالج زندگی کے نقصان کو، کیونکہ میرے والدین تو پہلے ہی مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. دی اینڈ